لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد المولا حسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وحسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. صلوات مجلس ہو چکی، گریا ہو چکا ہے، اور دیکھا جائے تو حق گریا ادا نہیں ہوا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ حسین مظلوم ہے. عزیزوں، مجھے واقعا نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میں اس وقت کس موضوع کا انتخاب کروں اور کیا بیان کروں، کیونکہ انسان کے اوپر حسین کا غم ایسا غم ہے اور حسین کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس سے کبھی انسان کا ذکر اور حسین کے چاہنے والوں کا ذکر اور اس کا دل بھر نہیں سکتا ہے. اور یہ عزاخانوں کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، یہ امام بارگاہ نہیں سجائے جاتے ہیں، یہ ہم فرش عزا پر نہیں آ کر کے بیٹھتے ہیں، بلکہ حسین باہیں پھیلا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہے کوئی زمانے کا ہو جو ہدایت پانا چاہتا ہے؟ آئے حسین اپنی نجات کی کشتی لے کر کے آ گیا ہے. آؤ، اگر اس زمانے کے حر ہو اور تمہیں اپنی زندگی سے نجات چاہیے ہے اور زندگی کو اپنے آسان بنانا ہے، گناہوں کی معافی چاہیے ہے، تو آؤ، آج کے زمانے میں بھی وہ حسین تمہارے سامنے موجود ہے، اور آؤ اور آ کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا دو. جانے مطلب، اور یہ فرش عزا، یہ فرش عزا بہت آسان مت سمجھے اس کو. یہ مت سوچے یہ چٹائی ہے، یہ دری ہے، یہ چادر ہے، بلکہ اس کی عظمت کو سمجھیں. اور جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں اپنے اپنے اعمال میں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان سے میں بتا دوں کہ یہ فرش عزا کیا چیز ہے اور اس پر بیٹھنا کتنا بابرکت ہے. ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے؟ قبلہ اصلاح فرمائیں گے. ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے. ہے کہ نہیں؟ یہ بھائی بولیے، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ مریں گے، قبر میں جائیں گے، حساب و کتاب دیں گے. اگر ہمارے اعمال نہیں اچھے ہیں تو ہم اس کی سزا پائیں گے، برزخ کا سفر طے کریں گے. پھر اس کے بعد روز قیامت خدا کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے دیے جائیں گے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. توجہ، جنت میں اگر ہم جائیں گے تو ہم کیا پائیں گے؟ جنت کی نعمتیں پائیں گے، جنت کی چیزوں سے استفادہ کریں گے، رسول اللہ کی بزم میں بیٹھیں گے، علی مرتضیٰ کے ساتھ حکمت کی باتیں سنیں گے، فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں کھائیں گے. توجہ کیجئے گا عزیزانو، فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں کھائیں گے، امام حسنین کے حسن کے دیدار کریں گے. تو ذرا یہ سوچو کہ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، جنت میں جانے کے بعد پیغمبر کا دیدار کرو گے، علی مرتضیٰ کا دیدار کرو گے، امام حسنین کا دیدار کرو گے، تو چلو اس میں جانے سے پہلے تم مرو گے، حساب و کتاب دو گے. لیکن چلو آج میں تم کو جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ تمہیں جنت میں جانے کے لیے، پیغمبروں کی بزم پانے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے بزم پانے کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرش عزا پر آ کر کے بیٹھ جاؤ
ہے تمہارے بغیر محمد مصطفیٰ بھی بیٹھ جائیں گے, علی مرتضیٰ بھی بیٹھ جائیں گے, حسن مصطفیٰ بھی بیٹھ جائیں گے. ہے کہ نہیں بھائی؟ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. آپ لوگوں نے ابھی ایک امام بارگاہ سے درگاہ مولا عباس تک ایک قافلہ نکالا. کون سا قافلہ؟ وہ قافلہ اسیروں کا قافلہ تھا. انہیں اسیر نہ جانو, توجہ کیجئے گا, ایک فلسفہ بتا رہا ہوں آپ کو. انہیں اسیر نہ جانے, انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو کارنامہ جو ہاتھ کھولے ہوئے بھی تھے وہ نہیں کر سکتے تھے, جو ہاتھ باندھ کر کے زینب و سجاد نے کیا. عزیزوں, یہ فرش اعضا جو ہم تک پہنچا ہے یہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں پہنچا ہے, بلکہ جناب زینب امام سجاد کے ذریعے سے پہنچا. اور تھوڑا سا وقت لوں گا کیونکہ دیکھیے پیشانی بھی ہوئی ہے, نقابت بھی ہوئی ہے, سب نے اپنے اپنے اعتبار سے وقت لیا ہے. تو بانیان جلوس سے معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا تھوڑا سا وقت مجھے دے دیں کیونکہ حق مجلس ادا ہو سکے. ایک صلوات بھیجے محمد علی محمد پر. ہم یہ سمجھے, ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم یہ بیٹھے ہیں یہ کیسے ہم تک آئی. اور جناب زینب کی شجاعت مشاہدہ کیجیے. آج آپ کو جناب زینب کی شجاعت بتاؤں گا. خدا بند عالم نے جب کائنات کو خلق کیا تو اس میں ایک ہادی کو بھیجا. ہادی کو بھیجنے کے بعد جناب آدم کے ساتھ جناب حوا کو رکھا. بہت جلدی جناب آدم کے ساتھ جناب حوا کو رکھا. جناب ابراہیم کے ساتھ ان کی بیوی کو رکھا. جناب موسیٰ کے ساتھ آسیہ ان کی بہن کو رکھا. محمد مصطفیٰ کے ساتھ جناب خدیجہ الکبریٰ کو رکھا. یہ ہادی کا سلسلہ, انبیاء کا سلسلہ تمام ہو گیا. اب دوسرے ہادی کی باری آتی ہے. دوسرا ہادی کون؟ علی مرتضیٰ. اب علی مرتضیٰ کے ساتھ خدا بند عالم نے فاطمہ زہرا کو رکھا. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. جناب فاطمہ زہرا کو خدا بند عالم نے رکھا. یعنی کہ آدم سے لے کر کے امیر المومنین تک ایک خاتون ایک ہادی کے ساتھ چلتی چلی آ رہی ہے. ایک خاتون ایک ہادی کے ساتھ چلتی چلی آ رہی ہے. اب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا. علی مرتضیٰ کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے. اور جب امام حسین علیہ السلام چلے آئے تو ذرا یہ بتائیے کہ جب اسلام کی دشمنی کہاں سے پھیلی؟ اسلام کی دشمنی وہاں سے پھیلی جب رسول اللہ نے مکے کو فتح کیا. مکہ کو فتح کرنے کے بعد رسول اللہ مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن رات کا وقت ہو گیا. اب جب رات کا وقت ہو گیا تو پیغمبر اسلام نے یہ سوچ کر کے اپنے ساتھیوں کو اپنے اصحاب کو روک دیا کہ دیکھو شب کا وقت ہے, لوگ سو رہے ہوں گے, میں رحمت للعالمین ہوں, میں کسی کو اذیت دینا نہیں چاہتا ہوں. تو پیغمبر مکہ میں داخل ہوئے. مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے کہا کہ آج سب کو معافی ہے, سب کو امان ہے. لوگ آتے رہے, اصحاب تعارف کراتے رہے. یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے آپ کے اوپر کنکریاں پھینکی, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. یا رسول اللہ یہ وہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھی کو مارا تھا, جا میں نے تجھے معاف کیا. یا رسول اللہ اس نے آپ کو اذیت دی تھی, جا میں نے تجھے معاف کیا. یا رسول اللہ اس نے آپ کے اوپر کوڑے پھینکے تھے, جا میں نے تجھے معاف کیا. صبح سے لے کر کے شام تک لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع تھا. پیغمبر کہتے جاتے تھے جا میں نے تجھے معاف کیا, جا میں نے تجھے معاف کیا, جا میں نے تجھے معاف کیا. شام ہوتے ہی ایک مکہ کا دوسرا سردار کہ جو بنو امیہ کا ابو سفیان تھا, ابو سفیان آیا اور آنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ وہ پیغمبر سے معافی مانگے. پیغمبر کے سامنے آیا, جیسے پیغمبر نے ابو سفیان کے چہرے کو دیکھا پیغمبر کا چہرہ تبدیل ہوا. پیغمبر کا چہرہ تبدیل ہونا تھا. اب وہ پیغمبر جو صبح سے لے کر کے شام تک کہتا چلا آ رہا تھا جا میں نے تجھے معاف کیا, جا میں نے تجھے معاف کیا, جا میں نے تجھے معاف کیا, اب وہی پیغمبر ابو سفیان کے چہرے کو دیکھ کر کے کہتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کیا, جا میں نے تجھے آزاد کیا. اس کے بعد ابو سفیان اب جیسے ہی گلیوں میں نکلتا تھا بچے اس کی مزہ لیتے.
ارے یہ وہی ہے کہ جس کو پیغمبر نے آزاد کیا. آزاد کس کو کیا جاتا ہے؟ آزاد غلاموں کو کیا جاتا ہے نا. تو کل تک جو مکہ کا سردار بنا گھوم رہا تھا اسے پیغمبر نے ایک لمحے میں اپنا غلام بنا دیا. اب اس نے یہ سوچا کہ دیکھیے کہاں کیسے امام حسین تک کی دشمنی پہنچی. میں اس مقصد کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں زان محترم. اب اس نے یہ سوچا مکہ رہنے کے قابل نہیں ہے, مکہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جگہ جگہ بھٹکتے بھٹکتے شام آ گیا. شام آنے کے بعد اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی معاویہ کو کہ حکومت لو, حکومت لینے کے بعد آل رسول سے کسی ایک میں سے تم اس سے یہ کہو کہ جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا اور تم میرے اس بے عزتی کا بدلہ لو, اس بے عزتی کا بدلہ لو. معاویہ آیا, حضرت علی سے جنگ کرنا چاہتا تھا اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. حضرت علی نے اسے مار دیا. مار دیا سے مطلب یہ نہیں کہ جان لے لی, بلکہ اسے اس انداز میں ختم کیا کہ وہ علی کے سامنے آواز اٹھانے کے قابل نہیں بچا. ٹھیک ہے, امام حسن کا دور آیا. اب معاویہ یہ چاہتا تھا کہ وہ حسن کو بھی قید کرے. قید کرنے کے بعد اب اس سے یہ کہلوائے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا اور ابو سفیان کا بدلہ لے سکے. حسن نے تلوار کی نہیں قلم کی ایسی مار ماری کہ معاویہ کے بازو قلم کر ڈالے. توجہ کیجئے گا, معاویہ کے بازو قلم کر ڈالے. اب معاویہ کا بازو قلم ہو گیا. اب امام حسین علیہ السلام کا دور آیا. امام حسین کا جب دور آیا تو معاویہ مر گیا. معاویہ مر گیا. اب یزید اس کی جگہ خلیفہ ہو گیا. اب جب یزید اس کی جگہ خلیفہ ہوا تو یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہ اس نے امام حسین کی بیعت کی. اب امام حسین علیہ السلام کربلا میں آ گئے, شہید ہو گئے. یزید کی بیعت نہیں کی, یزید کی بیعت نہیں کی. اور امام حسین علیہ السلام فتح پا گئے. لیکن کچھ مورخین, کچھ تاریخ والے یہ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر حسین ہارے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اگر تن پر سر سلامت ہے اور انسان اگر بول رہا ہے تو ہی وہ جیتا ہے, تو ہی وہ زندہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے اس خیال کو بھی موت دی تھی. کہا اگر تم بولنے کو زندگی سمجھتے ہو تو دیکھو حسین منہ کے نیزہ پر جا کر کے بول کر کے بتائے گا کہ دیکھو حسین آج بھی زندہ ہے, اور جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی حسین کی جیت کا اعلان ہوتا چلا جائے گا. ایک سلوات بھیجے محمد علی محمد کو. اب ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, وہ جانور کہ جنہوں نے 6 مہینے کے علی اصغر تک کو نہیں چھوڑا, انہوں نے سید سجاد کو زندہ کیوں چھوڑا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا کہ جنہوں نے 6 مہینے کے بچے کو بھی مار دیا ہے وہ سید سجاد کو کیوں زندہ چھوڑے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ اپنے باپ دادا کا بدلہ لے لے, اور اپنے باپ دادا کا بدلہ اس انداز میں لے کہ سید سجاد کو بلائے اور بلانے کے بعد کہے کہ جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا. یہی وجہ ہے کہ دربار کو سجایا گیا, لوگوں کو بلایا گیا. یہ 70,000 کرسی نشین گلی والے نہیں تھے, محلے والے نہیں تھے, پڑوس والے نہیں تھے, بلکہ تمام کے تمام ملکوں کے سفیر تھے, ایمبیسڈر تھے, پترکار تھے, پروکتا تھے. یہ لوگ جمع ہوئے اور یزید کی فتح کا اعلان کرنے والے تھے, اور یزید کو ایک خلیفہ مسلمین بتانے والے تھے, اور یزید اپنے باپ دادا کا بدلہ لینے والا تھا. امام سجاد پیش ہوئے, امام سجاد دربار میں آئے, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے امام سجاد کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یزید نے کہا حسین کا بیٹا کون ہے؟ معرفی کرائی گئی, یہی ہے علی ابن الحسین. ایک مرتبہ جیسے ہی علی کا نام سنا تھا اس کا چہرہ بدلا. بدلنے کے بعد توجہ چاہتا ہوں, آپ کی بیداری چاہتا ہوں. امام سجاد کی شجاعت دیکھیے کہ امام سجاد کتنے شجاع ہیں اور کس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ دشمن کے نرغے میں ہتھکڑیوں بیڑیوں میں گرفتار ہو کر کے اس کے حاکم سے کس انداز میں مخاطب ہیں. ایک مرتبہ علی کا نام سننا تھا. مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ ہر کسی کے حلق سے علی اترتا نہیں ہے. اب جس کے حلق سے علی اتر جاتا ہے اس کو ہضم نہیں ہوتا. توجہ کیجئے گا بھائی, امام سجاد کا نام سننا تھا, چہرہ بدلا, اور چہرہ بدلنے کے بعد
کتنے علی ہیں؟ ابھی ایک علی کربلا میں، دوسرا علی بھی کربلا میں، یہ تیسرا علی کیسے؟ تو ایک مرتبہ امام سجاد نے سب کو اٹھایا اور ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قدرت دیکھیے کہ امام سجاد کا بدلہ خدا بند عالم نے یزید سے کیسے لیا ہے کہ یزید تخت پر اوپر بیٹھا تھا، امام سجاد نیچے کھڑے ہوئے تھے، لیکن قدرت کا فلسفہ دیکھیے کہ امام سجاد ہتھکڑیوں بیڑیوں میں گرفتار ہونے کے بعد بھی سر اٹھا کر کے بات کر رہے تھے، یزید تخت پر بیٹھ کے بھی سر جھکا کر کے بات کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے یزید کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، او یزید، میرے بابا علی کو، میرے بابا حسین کو اپنے بابا علی سے کی محبت، لہٰذا انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھ دیا، اپنے سارے بیٹوں کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھ دیا۔ اور یزید، تو بھی اپنے بیٹوں کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھ دیتا اگر تجھے پتا ہوتا تیرا باپ کون ہے۔ اگر تجھے پتا ہوتا تیرا اصل باپ کون ہے۔ امام سجاد کی شجاعت دیکھیے۔ اب منظر بدلا، یزید دل ملایا، اب وہ چاہتا ہے باپ دادا کا بدلہ لے۔ اس نے امام سجاد کو آگے کیا، اور میری اس بات کو یاد رکھیے گا، خدا نے ہر ہادی کے ساتھ ایک خاتون کو رکھا ہے۔ امام سجاد دربار میں کھڑے ہوئے، یزید خون میں ابال لا رہا ہے، اس کی نسوں میں خون کی تیزی بڑھی، اب اس کے پھیپھڑے الفاظ بنا رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس کے یہ الفاظ، جا میں نے تجھے آزاد کیا، حلق تک آئے، حلق تک آتے ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ کہے امام سجاد سے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، اپنے باپ دادا کا بدلہ لے لے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی الفاظ کو زبان کے نوک پر آنے ہی والا تھا کہ خاتون پیچھے سے سید سجاد کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی ہے اور ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، او یبنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلام۔ اب جیسے ہی دربار میں ایک خاتون نے کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس نے حاکم کو کہا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلام۔ اب لوگ یزید کی طرف مخاطب، یزید کیا کہہ رہی ہے یہ خاتون؟ غلام کے بیٹے ہو، آزاد کیے گئے ہو ان کے۔ ایک مرتبہ، اور یہ بھی بات ہے کہ جب بھی کبھی ہم کسی کا تعارف کراتے ہیں اور اگر کسی کے گھر میں کوئی آدمی خراب ہو تو ہم اس کے دوسرے آدمی کے نام سے اس کا تعارف کرا دیتے ہیں، لیکن یزید کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جناب شہزادی زینب نے یہ کہا، او یبنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، او یبنت طلقاء، اے جھنڈے والی عورت کے بیٹے۔ امام سجاد اور جناب زینب نے یہ ثابت کر دیا یزید کے دربار میں، اس کے ہی لوگوں کے سامنے، کہ جو خلیفہ بنا بیٹھا ہے نا، نہ اس کی ماں کا شجرہ ٹھیک ہے، نہ اس کے باپ کا شجرہ ٹھیک ہے۔ یہ شجاعت تھی جناب زینب کی، اور یہ شجاعت کے ساتھ ساتھ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں چاہتا تھا، میں نے سوچا تھا یقیناً کہ پورا خطبہ امام سجاد کا پڑھوں گا، لیکن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، لہٰذا بس المختصر کرتے ہوئے یزید کے دربار میں ہی زندہ مار کر کے اور یزید کی گرم رگوں میں گرم دوڑتے ہوئے خون کو جمع کر کے امام سجاد نے اپنی فتح کا اعلان کیا۔ جملوں پر توجہ کیجیے گا۔ ظلم کی زنجیریں ٹوٹی، اور ٹوٹنے کے بعد ایک روز ایسا آیا کہ امام سجاد کو یزید نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو رہا کر دیں۔ امام جناب زینب کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے ہیں، پھوپھی اماں، یزید ایسا ایسا کہتا ہے، ہم کریں کیا؟ تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ یزید سے کہو کہ پہلے ایک گھر خالی کرائے
ہم وہاں پر مجلس کرنا چاہتے ہیں. میں اگر ہوتا, کیونکہ میں جاہل ہوں, میں نادان ہوں, میں اہل بیت کے در کی خاک بھی نہیں ہوں, انہوں نے بس عزت دے رکھی ہے کہ بس عزت مل رہی ہے. میں ہوتا تو میں پوچھتا, بی بی اتنی مصیبتوں کے بعد آزادی مل رہی ہے, آپ گھر جائیے, کہ جزیرت کے دربار میں گھر خالی کرانے کا کیا مقصد ہے؟ تو شہزادی یہ جواب دیں گی کہ میں اپنے بھیا کا ماتم کرنا چاہتی ہوں. کیوں ماتم کرنا چاہتی ہیں شہزادی؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب آواز دیں گی کہ دیکھو جب ہم کربلا سے چلے تھے اور کوفے میں ہمارے خلاف بولا جا رہا تھا, شام کی عورتیں ہمارے خلاف بول رہی تھیں, لیکن اب میں یزید کے ہی گھر میں, یزید کے گھر کی عورتوں کے ساتھ ہی میں اپنے بھیا حسین کو ہائے حسین مظلوم کی صداؤں کے ساتھ حسین حسین نہ کہلوایا تو میں زینب علی کی بیٹی نہیں ہوں. یہ کرامات دکھائی ہے جناب زینب نے. عزیزوں, کون زینب ہے, کون سید سجاد ہے کہ جو 11 محرم کو چلے تھے تو اس انداز میں چلے تھے, ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے. کیا عالم تھا 11 محرم. 11 محرم کو اگر زینب نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا امامت کا سلسلہ حسین کے بعد ختم ہو گیا. مصائب زاہد صاحب نے پڑھ دیے, لیکن میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے ایک مصائب ایسا پڑھوں کیونکہ میرے پشت پر اس عظیم شخصیت کی درگاہ ہے کہ جسے وفا سلام کرتی ہے. عزیزوں, میں مصائب پڑھوں گا کیونکہ میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھوں کو بندھے ہیں, عباس کے درگاہ تک آئی ہیں. کیا بیان کرنا چاہتی ہوں گی, کیا کہنا چاہتی ہوں؟ آپ کو پتہ ہے جب 10 محرم کو شام غریبہ میں خیام جل گئے ہیں تو خیام جلنے کے بعد حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جلتے ہوئے خیام سے میں نے ایک بچے کو دیکھا جو دوڑتا ہوا نکل رہا ہے اور دریا کی سمت جا رہا ہے. میں یہ سمجھا کہ بچہ پیاسا ہوگا, بچہ پانی پینے کے لیے جائے گا. میں اس کے پیچھے پیچھے گیا, لیکن میں نے کیا دیکھا, وہ بچہ عباس کے شانوں کو ڈھونڈ رہا ہے. جب عباس کے شانے اسے نہ ملے نا تو وہ عباس کے جسم کو ہلا کر کے کہہ رہا ہے, اے عباس تم یہاں سو رہے ہو, دیکھو وہاں چادریں چھینی جا رہی ہیں. اے عباس خیام کو عباس سے. عزیزوں, ایک مصائب پڑھتا ہوں, ایک مصائب بس چھوٹا سا. کس کا مصائب؟ وہ مصائب کہ جس کا نام تھا سکون دینے والی. یعنی کون؟ یعنی سکینہ. سکینہ کون سکینہ کہ جسے سکون ملا نہیں ملا. عزیزوں, روایت یہ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی نا, رات ہو گئی, بچی ہے 4 برس کی بچی ہے. کون بچی ہے؟ جسے بابا کے سینے پر نیند آتی تھی. بچی علی اکبر کو روتے روتے تھک گئی ہے, بچی اولو محمد کو روتے روتے تھک گئی ہے, قاسم کو روتے روتے تھک گئی ہے. اب سکینہ کو نیند آ گئی ہے. سکینہ بابا کا سینہ تلاش کر رہی ہے. ایک مرتبہ بابا بابا کہاں ہو, صدائیں بلند کرتے کرتے مختل میں آئی. ایک مرتبہ کہتی ہے بابا بابا, کوئی آواز نہیں, لیکن الغرض خیام ایک کنارے سے ایک آواز آئی. کہتے ہیں وہ آواز کیسی تھی؟ وہ آواز بغیر سر کی تھی. ایک جسم سے آواز آئی. آواز کا آنا تھا سکینہ میری مظلوم بچی, میری پیاسی بچی, میرے زخموں سے چور بچی, تیرا بابا ادھر ہے. سکینہ بابا کے سینے پر سونے کی عادی ہے نا. سکینہ بابا کا سینہ تلاش کر رہی ہے, لیکن بابا کا سینے پہ سوئے تو کیسے سوئے؟ ارے بابا کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے. روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سکینہ نے کہیں اور سر نہ رکھا,
بلکہ بابا کے تلووں پر سر رکھا اور تلووں پر رخساروں کو رکھنے کے بعد کہتی بابا تم یہاں آرام سے سو رہے ہو بابا، بابا تمہیں پتا وہاں کیا ہوا بابا؟ بابا وہاں ہمارے خیال چلا دیے گئے بابا۔ بابا بابا یہ کرتا دیکھ رہے ہو بابا؟ بابا یہ نیا کرتا تم نے پہنایا تھا بابا، بابا انہیں اشکیا نے چلا ڈالا بابا۔ بابا کوفہ کے راستوں میں نے دیکھا تھا جب چچا مسلم کی شہادت ہوئی تھی نا بابا، مسلم کی یتیمہ کو آپ نے سر پر دست شفقت پھیرا تھا بابا، کانوں میں گوشوادے پہنائے تھے بابا۔ بابا جب تمہاری شہادت ہو گئی نا لوگ خیمے کے قریب آنے لگے، میں یہ سمجھی کہ بابا مجھے دلاسا دیا جائے گا بابا، لیکن قیامت آ گئی بابا۔ ایک شقی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں یہ سمجھی کہ میرے سر پر رکھے گا، لیکن اے بابا اس نے اتنی زور سے میرے رخساروں پر تماچا مارا، اے بابا چند لمحوں کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اے بابا میں زمین کربلا پر گر گئی۔ اے بابا چند لمحے گزرے تھے کہ اے میرے بابا ایک شقی اور آگے رہے گا، میں یہ سمجھی کہ شاید یہ دلاسا دے گا، لیکن اے بابا اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، یہ گوشوارے جو آپ نے پہنائے تھے نا بابا وہ اتر نہیں رہے تھے، اے بابا اس نے اتنی شدت کے ساتھ میرے گوشوارے کو چھینا کہ اے بابا میرے کانوں کی لویں پھٹ گئی، اے بابا دیکھو میرے کانوں سے اب بھی خون جاری ہے۔ اے بابا کیا تمہارے بعد یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ انہیں تماچے مارے جائیں، انہیں تازیانے مارے جائے، ان کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے جائے؟ اے بابا تمہارے بعد تمہاری سکینہ کو تماچے مارے گئے، گوشوارے چھینے گئے۔ اے بابا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لامر بارلہا۔ ہمارے مختصر سے ادا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، بلا ہمارے معصوموں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما، بلا حاضرین مجلس حاضرین جلوس و بانیان جلوس کے تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک دعا ہے ہر کسی کو کرنی چاہیے۔ ابھی مصائب ہوا، آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ گریہ کر کے رونے لگے، آپ نے منظر کشی دیکھی، حسین کا جنازہ دیکھا، تڑپ کر کے رونے لگے، قاسم کی لاش کی گٹھری دیکھی، خود میں برداشت نہ لا سکے، لیکن ہمارا وقت کا امام یہ فرماتا ہے کہ تم سن کر کے برداشت نہیں کر پاتے ہو، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کربلا کے واقعات کو، میں تمہارے سامنے خون کے آنسو روتا ہوں، تو ہمیں اپنی ساری دعاؤں کو چھوڑتے ہوئے ایک دعا یہ کرنی چاہیے کہ پروردگار وارث حسین کو جلد از جلد ہمارے درمیان بھیج دے، کہ ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ ہم حسین کے مصائب کو حسین کے وارث کے زبانی سن سکیں۔ پہلا ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہمیں زمانہ کے ناصروں میں شمار ہو سکیں۔ ایک اور سوال ہے، میں معذرت کے ساتھ ایک اور سوال ہے، گرمی کا موسم ہے، ظاہر صاحب برسات کا موسم ہے، دھوپ آتی ہے، بارش آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سائے میں جاتے ہیں نا، ہم سایہ تلاش کرتے ہیں نا۔ ابھی آپ اگر زیارت کرنے گئے ہو، آپ یہ دیکھیں آپ کے پیچھے درگاہ ہے، کتنا احترام ہو رہا ہے، چپلوں کو باہر اتارا جا رہا ہے، سر کو جھکا لیا جا رہا ہے، لیکن ذرا ایک مرتبہ بقیع کا رخ کرو، ہمارے یہاں کوئی مر جائے قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہو، چراغا کرنے جاتے ہو، لیکن کیا کبھی چراغا کرتے ہوئے یہ سوچا کہ زہرا کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے؟ زہرا کی قبر پر کوئی چراغا کرنے والا ہے؟ جب تم سائے میں جاتے ہو تو کبھی سوچا کہ فاطمہ زہرا کی قبر پر بھی دھوپ آ رہی ہے، سید سجاد کی قبر پر بھی دھوپ آتی ہے، ایک چاند ہے تو شب کی تاریکی میں آتا ہے، زہرا کی قبر کو روشن کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ بارلہا ہماری کوئی دعا تو قبول کر یا نہ کر، بارلہا ہمارے جان کے صدقے میں، ہمارے آنسوؤں کے صدقے میں،
پہلا جنت تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرما، ہم سب کو وہاں پر چراغاں کرنے اور حسین کا پرسہ دینے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔